اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ عالم کا رخ بدلنے میں جن خواتین نے اہم کردار سر انجام دیا ہے ان میں سر فہرست اور سنہری حروف سے لکھا گیا مقدس اسم گرامی مخدومہ دارین ام زہرا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ عرب کی معزز ترین اور دولت مند ترین خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ علم و فضل اور ایمان و ایقان میں بھی نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی رفاقت اور غم گساری کو آخری سانس تک نہ بھول پائے اور فرمایا کہ خدیجہ جیسی رفیقہ مجھے کوئی اور نہ ملی۔ افتخار عرب کے ہمالیہ کی دو بلند ترین چوٹیاں تھیں، ان میں سے ایک سید البطحاء سیدنا حضرت ابو طالب علیہ السلام اور دوسری ملکۃ العرب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ عزت و احترام کے علاوہ سیدہ خدیجہ دولت و ثروت میں بھی اپنا نظیر نہ رکھتی تھیں۔ ذرائع آمد و رفت اور وسائل نقل و حمل کے حد درجہ محدود اور غیر ترقی یافتہ ہونے کے باوجود نہ صرف عربی حدود بلکہ عرب سے باہر دیگر ممالک تک آپ کا سلسلہ تجارت وسیع تھا۔ دنیا قومیت میں محدود تھی اور آپ کی تجارت بین الاقوامی تھی۔ سیدہ خدیجہ عزت و احترام، دولت و ثروت اور علم و عرفان میں بلند منزلت اور بین الاقوامی تجارت میں تنہا مالک تھیں۔ آپ تاریخ اسلام میں نمایاں اور مرکزی مقام رکھتی ہیں۔ شرف زوجیت رسول اعظم سے پہلے بھی آپ تاریخ ساز شخصیت تھیں اور پورے عرب میں آپ کا کوئی مثل نہ تھا۔ عرب جہاں عورت کو پیدا ہوتے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، وہاں ایسی عورت کا وجود جس نے تجارت میں مردوں کو گرد کارواں بنا دیا اور گھر میں بیٹھ کر تجارت کرنا اور اتنے بڑے تجارتی نظام کو ترقی دینا اور عورت ہو کر مختلف دیار و امصار میں پھیلی ہوئی دولت و تجارت کی دیکھ بھال کرنا اور پھر عورت کی تضحیک کرنے والے معاشرے کے رؤساء و تاجران، امراء و سربراہان اور بادشاہان کے پیام ہائے عقد کو انتہائی حقارت کے ساتھ ٹھکرا دینا اور عرب کے پندار امارت و ریاست کو چور چور کر دینا آپ کے تاریخ ساز اقدامات ہیں۔ دور جاہلیت میں بھی آپ مکارم اخلاق، صفات حمیدہ اور اعلیٰ انسانی اقدار کی مالک تھیں اور ان ایام میں بھی آپ کو طاہرہ اور سیدہ قریش کہا جاتا تھا۔ آپ کی فکر و نظر طاہر، عقل و شعور طاہر، تہذیب و تمدن طاہر، خیالات و تصورات طاہر اور آپ ابتدا سے انتہا تک طاہرہ تھیں اور ہر اعتبار سے سیدہ قریش تھیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسی ہی رفیقہ حیات شایان شان تھیں جو خود ہر اعتبار سے طاہرہ ہوں، مزاج کی یک رنگی، خیالات کی یکجہتی، فکر و نظر اور قول و فعل کی ہم آہنگی سیدہ طاہرہ اور سید المرسلین کی بے مثال ازدواجی زندگی کا سنہرا باب ہے۔ آپ کے تاریخی اقدامات میں پیغمبر اسلام سے عقد اور مرسل اعظم کی زوجیت میں آنے کے بعد اسلامی تاریخ کا آپ کے گرد طواف کرنا، حضور پر سب سے پہلے ایمان لانا، سب سے پہلے نبوت کے ساتھ نماز ادا کرنا، 25 برس مسلسل آواز وحی کو سننا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طیب و طاہر نسل مبارک کی امین الکوثر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو گود میں لے کر 3 سال تک شیب ابی طالب کی قید اور ساری جمع پونجی اسلام کی بنیادوں پر خرچ کر دینے والی تاریخ ساز خاتون سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں۔
سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت مبارکہ پر آدمیت کو ناز ہے کہ آپ نے انسانیت کی اعلیٰ اقدار کی نگہداشت فرمائی۔ اسلام کو ناز ہے کہ انہوں نے اس وقت اسے قبول فرمایا جب کوئی اسے جاننے اور ماننے کو تیار نہ تھا۔ دنیا کی ہر شریف بیٹی، اطاعت گزار بیوی اور مقدس ماں کو ناز ہے کہ انہوں نے ہر دور میں عورت کی شرم و حیا، غیرت و خودداری اور پیار و محبت کے جوہر کا تحفظ کیا۔ ہر دور کی بچیوں کو ناز ہے ان کی گود میں وہ پلیں جو وقار نسواں کا عنوان بنی۔ رشد و ہدایت کو ناز ہے کہ 11 خلفائے راشدین کی ماں ہیں۔ قرآن کو ناز ہے کہ آپ کے بطن اطہر سے مفسر ملے۔ کعبہ کو ناز ہے کہ تقدس کے محافظ ملے۔ آغوش نبوت کو ناز ہے کہ زینت ملی۔ سیدنا حضرت ابو طالب علیہ السلام کو ناز ہے کہ آپ نے پوری حیات طیبہ کو اللہ کی رضا کا آئینہ دار بنا دیا۔ آپ روزانہ سینکڑوں درہم غرباء و مساکین میں تقسیم فرماتی تھیں۔ آپ کے بعد سرور کونین تواتر سے غرباء و مساکین کی امداد کرتے اور فرمایا کرتے، خدیجہ نے مجھے ان لوگوں سے حسن سلوک کرتے رہنے کی وصیت کی تھی۔ عرب کی مایہ ناز شہزادی، مومنین کی قابل احترام و اکرام ماں، سادات عظام کی لائق صد افتخار جدہ ماجدہ، عرب کے مشہور شہر مکہ کے ایک معزز، باوقار اور علمی خانوادہ میں عام الفیل سے 3 سال قبل تشریف لائیں۔ آپ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سال کبیر السن تھیں۔ عرب کے نجس معاشرے میں جو چند گھرانے عزت و شرافت کی باوقار زندگی بسر کر رہے تھے اور بت پرستی و شرک سے دور رہ کر ادیان الہی کے پیروکار تھے، انہی میں ایک محترم گھرانہ جناب خویلد کا بھی تھا، جو 3 پشتوں بعد چوتھی پشت میں خاندان نبی اکرم سے مل جاتا تھا۔ شرافت و کرامت، خیر و برکت، فضل و شرف اور امارت و سیادت میں یہ خاندان پورے عرب میں معروف تھا اور بنی ہاشم کے بعد عرب کا قابل ذکر خاندان تھا۔ خاندان خویلد ہر دور میں اجداد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیتا رہا اور سیدہ خدیجہ کے والد حضرت خویلد ہمیشہ ہر محاذ پر اجداد مرسل اعظم کے ساتھ رہے۔ حضرت خدیجہ کی اعانت ہمیشہ بنی عبد مناف کے حق میں سود مند ثابت ہوئی۔ حضرت خویلد اپنے خاندان کے ممتاز سردار اور نمایاں خصوصیات کے حامل تھے۔ آپ کے 2 بھائی نوفل و عمرو بھی ساتھ سردار رہے، جن کی سرداری پر قبیلہ بنی اسد کو ناز تھا۔ ان دونوں رئیس و سردار بھائیوں کی وجہ سے حضرت خویلد کے بازو بے حد مضبوط ہو گئے اور ان 3 سرداروں کی موجودگی میں بنی عبد مناف اجداد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کسی کا آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی محال تھا، کیونکہ ہر عمل و فعل اور سیرت و کردار میں بلندی و برتری اور عظیم الشان بزرگی کے ساتھ خدیجۃ الکبریٰ معروف ہوئیں۔ ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے بعد سیدہ خدیجہ طاہرہ خاندانی شرافت اور فطری غیرت و حمیت کے گہوارہ میں تربیت پا کر اس طرح پروان چڑھیں کہ لسان وما ینطق نے فرمایا، عالم کی تمام عورتوں میں سب سے بہتر 4 عورتیں ہیں، مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد۔ آپ محاسن کردار اور مکارم اخلاق کے تمام زیورات سے سرتپا آراستہ و پیراستہ تھیں۔ عرب کی اس تاریخ ساز ملکہ کی یہ آفاقی دولت کہاں خرچ ہوئی اور کن مقامات پر اس کا استعمال
اسلام کی بنیادیں مستحکم کرنے کا اہم ترین سبب بنا۔ چند مقامات یہ ہیں: دعوت ذو العشیرہ کے 3 روزہ اجلاس کے انتظامات اور دسترخوان کو اس مال خدیجہ سے سجایا گیا۔ ہجرت حبشہ، جس میں پہلے قافلہ میں 11 مرد اور 4 عورتیں اور دوسرا بڑا قافلہ جس میں 85 مرد اور 17 مستورات شامل تھیں، ان کی آمد و رفت اور قیام حبشہ کے تمام مصارف آپ نے ادا فرمائے۔ سابقون الاولون، جو کہ انتہائی پسماندہ اور مکہ کا غربت کی بدترین چکی میں پسا ہوا نادار و مفلس اور غلاموں کنیزوں پر مشتمل طبقہ تھا، جن پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا اور مکہ کا چپا چپا ان کا دشمن ہو رہا تھا، ان کے جملہ اخراجات اور حضور کی جانب سے کی جانے والی استعانت مال خدیجہ سے تھی۔ مکہ کے شدید قحط میں اہل اسلام کے علاوہ پورے مکہ اور اطراف و جوانب کے لوگوں کی مدد اور خوراک کی فراہمی کاملاً آپ کے مال سے ہوئی۔ بعثت نبوی کے 7ویں سال محرم الحرام سے لے کر بعثت نبوی کے 9ویں سال ذی الحجہ تک شیب ابی طالب میں پورے خاندان بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کی قید سخت کے دوران پورے قبیلہ کی کفالت اور بعد ازاں حضور کے جملہ مصارف میں آنے والی رقم اسی مال خدیجہ سے تھی۔ حضور کے قیام مکہ اور سفر طائف کے تمام اخراجات ہر گام پر سیدہ طاہرہ کی یاد دلاتے رہے۔ غار ثور میں 3 شبانہ روز قیام اور مدینہ جانے کے لیے سواری اور اہل اسلام کی ہجرت مدینہ کے تمام اخراجات مال خدیجہ سے ادا ہوئے۔ عالم اسلام کی پہلی مسجد قباء کے لیے خریدی جانے والی زمین کے دیے جانے والے 10,000 دینار سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے تھے۔ اصحاب صفہ کے جملہ اخراجات اسی مال سے ادا ہوتے رہے۔ ہجرت مدینہ کے لیے مکہ کے بے کس و مجبور، مظلوم، ستم رسیدہ، فاقہ مست و نادار غریب مہاجرین جو ابھی تک کفار مکہ اور صنادید قریش کے پنجہ ظلم و ستم میں سسک رہے تھے، انہیں آزاد کروا کر مدینہ تک لانے میں مال خدیجہ خرچ ہوا۔ کفار مکہ نے ان غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے کئی 100 گنا زیادہ قیمت مقرر کی، جو سب کی سب سیدہ خدیجہ طاہرہ کے پاک و پاکیزہ مال میں سے ادا کی گئی۔ مورخین سچ کہتے ہیں، اسلام کبھی بھی قائم نہ ہوتا اگر علی کی تلوار اور خدیجہ کی دولت نہ ہوتی۔ بعثت نبوی کے 10ویں سال شیب ابی طالب کا محاصرہ ختم ہوا اور خانوادہ ابو طالب آزاد ہوا۔ محبوب خدا کے لیے یہ سال اور بھی زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوا اور آپ کے دونوں مضبوط سہارے خدا کو پیارے ہو گئے۔ ماہ رجب المرجب میں سردار عرب سیدنا حضرت ابو طالب نے وصال فرمایا اور آپ کے صرف 3 ماہ بعد 10 رمضان المبارک کو عالمی تاریخ کا دھارا موڑ دینے والی عرب کی یہ نامور خاتون ام المؤمنین ام زہرا سیدہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ شیب ابی طالب کی سختیوں کے باعث شہادت عظمیٰ کے منصب جلیلہ پر فائز ہوئیں۔ پیغمبر اسلام کے گھر کے 2 روشن چراغ مکہ کے اندھیروں میں روشنی پھیلاتے واصل بے حق ہو گئے۔ ہادی اکبر کے آرام کی گود نہ رہی، سکون مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ محبت و الفت نہ رہا، حفاظتی تلوار نہ رہی، دعائیں دینے والی زبان نہ رہی، حصار محمدی کا مضبوط قلعہ نہ رہا، وہ رفیقہ حیات نہ رہیں جن کی چشم محبت فرش راہ ہوا کرتی تھی، پناہگاہ رسالت نہ رہی، محبوبہ رسول نہ رہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح کا سہارا دیا تھا۔ مونس و غمگسار
شفیق مربی سردار عرب بھی تشریف لے گئے۔ ان دونوں محترم ہستیوں کی یکے بعد دیگر اموات نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ گہرا اثر فرمایا اور آپ رنج و الم سے نڈھال ہو گئے۔ اس غم و الم اور درد و کرب کے باعث اس سال کو آپ نے عام الحزن قرار دیا۔ حضور کی ذات بابرکات پر تمام دولت نچھاور فرما دینے والی خدیجہ نے آخری لمحات میں اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ زہرا کو بارگاہ نبوی میں بھیجا اور درخواست کی کہ میں نے ساری دولت اسلام کے راستے پر خرچ کر دی ہے، اگر میرے پاس کفن کے پیسے ہوتے تو میں آپ کو قطعاً مجبور نہ کرتی، آپ اپنے دوش اطہر کی چادر میرے کفن کے لیے عطا کر دیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی وفات پر باب مدینۃ العلم سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا نے ان الفاظ میں اپنے غم کا اظہار فرمایا: میری دونوں آنکھوں تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، تم ان دونوں بزرگ ہستیوں کے وصال پر خوب آنسو بہاؤ، کیونکہ ان دونوں نے اسلام کے لیے بہت ہی جان بازی اور غم گساری سے کام کیا ہے۔ ان دونوں کا کوئی مثل و ثانی نہ تھا۔ ایک تو اس سردار مکہ حضرت ابو طالب پر رو جو رئیس مکہ ہیں، اور رئیس مکہ حضرت عبد المطلب کے لخت جگر اور نور نظر ہیں۔ دوسرے سیدہ نساء حضرت خدیجۃ الکبریٰ پر آنسو بہاؤ، جنہوں نے سب سے پہلے نماز ادا فرمائی۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ فطرت عطا فرمائی۔ آپ کو زمانہ جاہلیت میں بھی طاہرہ پاکیزہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ آپ بہت بابرکت اور طیب و طاہر تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے درجات و فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ان دونوں کی جدائی اور فراق نے میرے لیے ہوا اور خلا و فضا کو غم و الم کے اندھیرے میں بدل دیا، بس میں ان کی جدائی کی وجہ سے رنج و الم میں ڈوبا ہوا مشکل سے راتیں گزارتا ہوں۔ غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں اور رات کی نیندیں اچاٹ ہو گئی ہیں۔ بے شک انہوں نے حضور کے دین کی اشاعت کے بارے میں مدد و حمایت کی اور ہر اس آدمی کا مقابلہ کیا جس نے بھی سرکشی، بغاوت اور مخالفت کی اور اپنی حمایت کے عہد و پیمان کا پاس کیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔